شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ کاشف شیئر کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں لاہور کی رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی، بلکہ میری خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کو ایک نیا گھر ملا۔ وہ گھر ہم لوگوں نے خریدنا تھا۔ وہ گھر ہم لوگوں کو کافی زیادہ کم قیمت پر ملا، لیکن اس گھر کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات یہ مشہور تھی کہ وہ گھر آج سیب زدہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس بات پر بالکل بھی بلیو نہیں کیا۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح سے کوئی جگہ بھی آج سیب زدہ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی جگہ اتنی ہانٹڈ نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگوں نے وہ گھر پرچیز کر لیا۔ وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ میں اور میرے بھائی ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ یہ گھر جتنا بڑا ہے، یہاں پر ہم سب لوگوں کو سیپریٹ رومز بھی ملیں گے۔ ہم لوگوں کی جو امی تھیں وہ ذرا ڈری ہوئی تھیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی جگہ مشہور ہے کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو، یہ گھر واقعہ ہی آصف زدہ ہو۔ ہم لوگ امی کو یہی کہتے تھے، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی یہ گھر آصف زدہ نہیں ہے، لوگوں کی عادت ہے باتیں کرنا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر تھا ذرا پرانی کنسٹرکشن کا، لیکن تھا بہت بڑا۔ ہم لوگوں کا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ سب اپنے اپنے روم میں تھے، میں اپنے روم میں تھی۔ سب سو گئے، امی بھی سو گئی، میں بھی سو گئی۔ تقریباً رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے بلینکٹ لیا ہوا تھا اور میں سو رہی تھی اپنے کمرے میں۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرے کان میں آ کر میرا کسی نے نیم لیا ہے۔ جب کسی نے میرا نیم کال کیا، میری فوراً سے آنکھ کھل گئی، لیکن میں ڈر اتنی زیادہ گئی تھی کہ اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی میری۔ میں نے اپنے بلینکٹ سے جو ہی آنکھیں باہر نکال کر دیکھا، وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں اس طرح سے کسی عورت کو کھڑے دیکھا جو بالکل کلیئر میرے سامنے تھی، میں اتنی ڈر گئی کہ میں نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ جب میری چیخنے کی آواز سب نے سنی تو سب گھر والے بھاگتے ہوئے آئے۔ سب میرے پاس تھے اور میں اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ میں امی کو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی یہاں پر پہلے میرے کان میں کسی نے میرا نیم لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کوئی عورت کھڑی تھی۔ امی نے مجھے بہت تسلی دی، سمجھایا، اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، کیونکہ آلریڈی ہم لوگوں نے باتیں سنی ہوئی تھیں، تو ان کو یہ لگا کہ شاید ان باتوں کی وجہ سے میرا وہم ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ میں نے اس روم میں نہیں سونا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے روم میں آ جاؤ۔ میں امی کے روم میں جا کر سو گئی۔ جب صبح ہوئی، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، رات کو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ صبح جب میں نے دیکھا تو میرے بازو کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جس طرح سے کسی نے نیلز مارے ہوتے ہیں۔ میں نے امی کو اپنے بازو دکھائے، انہوں نے میرے بازو کے اوپر وہ نشان دیکھے نیلز کے، تو امی نے بھی یہی کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ اب مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ گھر آج سیب زدہ ہے۔ پہلی رات ہی اس بات کا ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا۔ خیر، سارا دن اسی طرح انہی خیالوں میں، انہی باتوں میں گزر گیا۔ آج پھر رات ہو گئی۔ آج جب میں اپنے کمرے میں سوئی تھی تو میرا نیم کسی نے نہیں لیا، لیکن ایک خوف ضرور میرے اوپر تھا۔ لیکن جب میں اگلی صبح جاگی تو میرے گلے کے اوپر اس طرح سے نشان تھے فنگرز کے، جس طرح سے کوئی گلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، میرے گلے کے اوپر وہ نشانات تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی بھی بہت زیادہ ڈر گئیں کہ یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ پھر میرے ابو ایک صاحب علم ہستی تھے، ان کو لے کر آئے۔ جب وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے مجھے دم کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بچی کے اوپر جنات کا سخت سایہ ہو چکا ہے، جو اس گھر میں جنات ہیں ان کا ہی اس کے اوپر سایہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ اب واقعی یہاں پر رہنے والے حالات نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر فوراً سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنی جلدی سیل تو نہیں ہوا، لیکن ہم لوگوں نے ایک اور گھر رینٹ پہ لے لیا تھا۔ یہ میری خود کی زندگی کی سچی کہانی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے باتوں پر یقین نہیں کیا اور ایک گھر لے لیا اور ہم لوگوں کا یہ حال ہوا۔ بہت شکریہ عائشہ کاشف آپ کا۔ لسنرز، یہ بات میں نے اپنی بہت سی سٹوریز آلموسٹ ڈیلی بیسس پر اس ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے کہ لوگ جب سنی سنائی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ
یہ معاملات ہو جاتے ہیں. کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی روڈ تب ہی مشہور ہوتا ہے اگر وہاں پر کسی ایک آدھے انسان کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا سپر نیچرل ہوتا ہے جس کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تبھی وہ جگہ مشہور ہوتی ہے. تو پلیز ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہیں. زینب کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی مدر ان لا، اپنی ساس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. زینب پہلے بھی سٹوری شیئر کرتی ہیں انگلینڈ سے. زینب کہتی ہیں کہ میری ساس جو کہ پاکستان میں رہتی ہیں، یہ تب کی بات ہے، ابھی ہم لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو رفیق، ان کے بھائی اور ان کی بھابھی، یہ لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے. ان لوگوں کا جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا تھا، اور جس طرح سے ٹپیکل سٹائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، اس کے آگے برآمدے، پھر آگے بڑا سا صحن، آنگن جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، ویسے ہی ان کا گھر تھا. وہ لوگ اپنے روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے لائٹ آف ہوگی. وہ سارے اٹھ کے باہر آ گئے. گرمی کا موسم تھا تو برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. جو میری مدر ان لا تھیں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھیں چارپائی بچھا کر. جس طرح سے ایک کلچر ہوتا ہے، پنجابی کلچر ہے یہ، لائٹ آف ہو جائے یا گرمی کا موسم ہو تو لوگ درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر سو بھی جاتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور ایوننگ میں انہی بڑے بڑے صحنوں میں چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ سو رہی تھیں. ایک دم سے جب ان پر نظر پڑی تو وہ بڑے عجیب طریقے سے یہ کہہ رہی تھیں، سیما مجھے چھوڑ دو. جب رفیق کی اپنی امی پر نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اونچا اونچا یہ بول رہی ہیں، سیما مجھے چھوڑ دو، سیما مجھے چھوڑ دو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ سیما تو ادھر ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، پھر یہ امی کس کا نام لے رہی ہیں. جو ہی وہ اپنی امی کی طرف بھاگ کر گئی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کے اشارے اس طرح سے کر رہی تھی جیسے وہ کسی سے بچ رہی ہیں. انہوں نے فوراً اپنی امی کو اٹھایا. وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں، انہیں بہت زیادہ سانس بھی چڑھا ہوا تھا اور بہت ڈری ہوئی تھیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر آرام سے سو رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ گھر کی دوسری طرف جو بالکل ویران جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، وہاں سے جس طرح سے سیما میرے پاس آئی ہے. اور جو سیما ہے اس نے ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوا ہے. اس کا کلر بہت زیادہ بلیک ہے چہرے کا، آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. تو میں بڑی حیران ہو کر دیکھ رہی ہوں کہ ایک دم سے یہ سیما کے کلر کو کیا ہو گیا ہے، اس کا رنگ اتنا خراب کیسے ہو گیا، اور اس نے سرخ لہنگا کیوں پہنا ہوا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ آ کر میری چارپائی پر بیٹھ گئی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ میں تمہارا دل نکال لوں گی. جو چڑیل ہوتی ہے، ڈائن جس کو بولتے ہیں، وہ انسان کا دل یعنی کلیجہ ہی نکالتی ہے. تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارا کلیجہ چاہیے، میں تمہارا دل نکال لوں گی. جس پر میں چیخیں مار رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے میرا گلا پکڑ لیا ہے. جو ہی میں نے چیخیں مارنی شروع کی تو وہ انہی درختوں میں جا کر غائب ہو گئی. تو بڑی مشکل سے میری جان بچی ہے. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، بہت گھبرا گئی تھیں. یہ میری ساس کی زندگی میں ان کے گھر کا ایک واقعہ ہے جو پیش آیا تھا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ زینب آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے بھیانک حادثوں سے، خوفناک انسیڈنٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی طاہا کاشف شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی لاہور سے ہی شیئر کر رہے ہیں. طاہا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نانوں نے ایک گھر لیا تھا. وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا. سب بہت زیادہ خوش تھے اس گھر میں. لیکن اس گھر میں میری امی سے جو چھوٹی ان کی بہن تھی، میری خالہ، ان کو عجیب سا محسوس ہوتا تھا. وہ کہتی تھیں کہ جب بھی ایک مخصوص کمرے میں ہم لوگ سوتے ہیں تو جو اس کمرے کے باہر گیلری ہے، اس گیلری میں ایک ونڈو تھی، اس ونڈو کو بار بار کوئی کھٹکھٹاتا ہے. انہیں یہ بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا تھا. انہوں نے پھر میری بڑی خالہ کو بھی یہ بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر گیلری میں کوئی ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ دونوں بہنیں اسی کمرے میں سو رہی تھیں تو ان کو پرومیننٹ یہ فیل ہوا کہ اس ونڈو کے اوپر بار بار نوک ہو رہا ہے، یعنی اس ونڈو کو بار بار کوئی چھیڑ رہا ہے. میری بڑی خالہ جو تھی وہ کافی زیادہ بہادر تھی. انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، ونڈو کھول کر دیکھتی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا باہر کون ہے. جو ہی انہوں نے ونڈو کھول کر دیکھی، انہیں وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا. جو ہی ونڈو بند کر کے دوبارہ لیٹی، پھر سے وہی احساس ہونے لگ گیا. سب گھر والوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو سب کا یہی کہنا تھا کہ تم لوگوں کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی روم میں ایک دفعہ سب سو رہے تھے، رات کا ٹائم تھا. اس ونڈو کو آج کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا.
وہ ونڈو اس حد تک اس پر شور تھا کہ سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور سب بہت زیادہ ڈر بھی گئے تھے. لیکن جب بھی جا کر دیکھا جاتا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر ایک دفعہ میری خالہ نے کپڑے دھو کر چھت پر بچھائے ہوئے تھے سوکھنے کے لیے. جو ہی وہ چھت پر گئیں تو وہ انہوں نے جو کپڑے دھو کر بچھائے تھے ان میں سے کچھ کپڑے غائب تھے. وہ بڑی حیران ہوئیں کہ میں نے سب کپڑے دھو کر بچھائے ہیں، پھر کپڑے غائب کیسے ہو سکتے ہیں. پھر وہاں پر ایک عالم صاحب کو بلایا گیا. جب وہ اس گھر میں آئے انہوں نے اس گھر کو دیکھا، پڑھائی کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو گھر ہے یہاں پر جنات ہیں، اور وہی جنات جو ہیں انہوں نے ہی آپ کے کپڑے وغیرہ اٹھائے ہیں. پھر انہوں نے جب اس کمرے کے بارے میں ان کو بتایا گیا، انہوں نے پڑھائی کر کے یہ بتایا کہ آپ اس کمرے میں سونا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر ان جنات کا گزرنے کا راستہ ہے. وہ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں اپنی موجودگی کا احساس آپ لوگوں کو دلاتے ہیں. پھر بعد میں میری نانوں لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا. یہ میری نانوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی ان کے گھر کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طاہا کاشف آپ کا. لسنرز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 3 سٹوری شیئر کی ہیں، اور تینوں کا جو سبجیکٹ ہے وہ سیم ہے، یعنی گھر آسیب زدہ ہیں. یہاں پر غفلت صرف اور صرف ان لوگوں کی ہے یا ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ بالکل تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. جب بھی کسی جگہ کو آپ خریدیں، کسی جگہ کو رہنے کے لیے آپ اس کو رینٹ پر لیں، تو پلیز پہلے اس بات کی تسلی کیا کریں. کسی مولوی حضرات کو، ایسی کسی روحانی شخصیت کو وہاں پر لے کر جایا کریں جن کو جنات کے وجود کا پتہ چل جائے، جن کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر جن جنات کا بسیرا ہے، کیا وہ انسان کو نقصان دینے والے ہیں یا وہ انسان کا ساتھ دینے والے ہیں. بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر بہت نیک مخلوقات رہتی ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو خوشحال کر دیتی ہیں، اور بہت سے ایسے گھر ہیں جو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. ہم لوگوں کے بھی ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بھی ایک سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی. ان کے بھی اب اپنی فیملی میں ہی ان کے کسی نے بہت خوبصورت بہت بڑا گھر بنایا تھا، لیکن ان لوگوں کو اس گھر میں ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوا تھا. وہ بتاتے تھے کہ جس دن ان کا وہ گھر کمپلیٹ ہوتا گیا تھا، ابھی ان لوگوں نے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا، تو ان لوگوں کو اپنے گھر کے بالکل جہاں پر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، جو انٹرس ہوتی ہے مین آپ کے گیٹ کی، گیرج جو ہوتا ہے کار پورچ، وہاں پر ان کو ایک مٹکا، بالکل چھوٹی سی ایک مٹکی تھی جو ان کو ملی تھی، وہ بند تھی. وہ جس دن کے ابھی وہ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر شاید وہ اٹیک کر دیا گیا تھا، وہاں پر ان جنات کو جادو یا تعویذات کے ذریعے وہاں پر بھیجا گیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس مٹکی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. ان سے یہ غلطی ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ پتہ نہیں کروایا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی اس اتنے خوبصورت گھر میں ہم لوگوں کو رہنا نصیب نہیں ہوا. جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ وہاں پر سیٹ کر دیا. ہم لوگوں کو رات کو جنات سونے نہیں دیتے تھے. وہ بالکل سامنے شکلیں لے کر انسانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کمرے میں سے کوئی گزر رہا ہے، کبھی اس طرح سے لگتا تھا کہ ہم لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو سیڑھیوں پر بھاگتا ہوا کوئی چڑھ کے جا رہا ہے. یہی نہیں، جو بچوں کا بیڈ روم تھا وہاں پر ان کا جو اٹیچ واش روم تھا، وہاں سے باقاعدہ ٹیپ چل جاتی تھی، شاور آن ہو جاتا تھا، اور جب جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا تھا کہ رکھتے ایک جگہ پر تھے اور ملتے کہیں اور سے تھے. یہی نہیں، اگر بچے اس روم میں نہیں بھی ہوتے تھے تو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی، ان کو چھیڑنے کی بہت زیادہ آوازیں آتی تھی. ایک دن ان کی مسز کوکنگ کر رہی تھی کچن میں، تو جس طرح سے بچے چھوٹے تھے وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ کر کھیل رہے تھے، تو ایک دم سے ان کو ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے ان کے بچوں کے روم میں سے کوئی بالکل چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرے بچے تو باہر کھیل رہے ہیں، پھر اندر سے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جیسے انسان روٹین میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی گئیں، اور جا کر جب انہوں نے وہاں پر دیکھا، جو ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ بالکل چھوٹا سا کوئی بچہ بھاگ کر دیوار کی طرف گیا ہے اور دیوار میں جا کر غائب ہوا ہے. جس جگہ سے وہ بچہ گزر کر گیا ہے اس جگہ پر کچھ ٹوائز بھی رکھے ہوئے تھے، وہ ٹوائز بھی نیچے گر گئے. وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے وہیں پر دروازہ بند کر دیا اور بچوں کو دوبارہ اس کمرے میں سونے نہیں دیا، بلکہ اپنے ساتھ سلاتی تھیں. ان کے بچے اتنے زیادہ ڈر جاتے تھے، ان میں سے جو بچے تھے کچھ اس قابل تھے کہ جو بات کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یعنی بہت چھوٹے بچے نہیں تھے،
لائک تھے کھیلنے کودنے کی ایج ہی، لیکن بہت چھوٹے بچے نہیں تھے. تو وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ رات کے ٹائم جب ہم سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روم میں کوئی چل پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کھلونوں کو چھیڑ رہا ہوتا ہے. پھر 1 سے 2 دفعہ ان لوگوں نے اپنے کچن میں کسی فیمیل کو کھڑے بھی دیکھا رات کے ٹائم. ایسا لگتا تھا کہ جب وہ لوگ سو جاتے ہیں تو ان کے گھر کے کچن کو کوئی یوز کرتا ہے. پھر تنگ آ کر ان لوگوں نے اپنا وہ بنا بنایا اتنا خوبصورت گھر چھوڑ دیا. نہ تو وہ گھر سیل ہوتا تھا اور نہ ہی وہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی وہاں پر ایز این پیئنگ گیسٹ بھی لوگ آتے تھے ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بھیانک معاملات ہوتے تھے. تو یہ کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اچھے ہیں، آپ کے ویل وشر ہیں یا آپ کے دشمن ہیں. تو وہ بھی کبھی کبھار وار کر دیتے ہیں. اپنا خیال رکھا کریں. کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ شفٹ ہوں اپنا گھر بنائیں، قرآن خوانی کروایا کریں وہاں پر. جب میلاد ہو جاتا ہے، قرآن خوانی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اس گھر پر ہوتی ہے. اور پھر بھی گھر بناتے وقت بھی، گھر بنانے کے بعد بھی وہاں پر ضرور کسی مولوی حضرات کو لے کر جایا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسے بھیانک معاملات سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر noshinwig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے ایسے لسنرز جو میرے چینل کی سٹوریز کو وزٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میرے چینل پر اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر ہارر سٹوریز ہوں گی جنہیں آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. رمضان کریم میں میرے لیے بھی بہت سی دعائیں مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.